جہاں ہماری ملاقاتیں ممکن نہیں ہے، جہاں فرشتے بیٹھ کر ہمارے اوپر سر کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہم تو کوئی بات خان صاحب کے ساتھ جو ہے کانفیڈینشیلٹی میں کر بھی نہیں سکتے ہیں. اب وکیل کا اور ایک سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی تقدس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی اور کا حق نہیں ہے سننے کا، کسی اور کا، نہ آئین نہ قانون کے تحت کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی یا خان صاحب نے مجھے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ اتنا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فرشتہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، سر کے اوپر. بار بار کہتے ہیں بھائی جاؤ، بگد ہے تمہارا کمرہ سارا، بگد ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کان میں بات نہ کریں. تو ایسے میں کیا انصاف مل سکتا ہے؟ تو اوپن ٹرائل ہی میں جب عدالت میں آتے ہیں تو ہم جج صاحب کی مرضی کے ساتھ ان سے اجازت لے کر ہم اپنے سائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ ہمیں اپنے جو ہے معاملات معروضات بتاتے ہیں، تو ہم اس سے ہی جو ہے بہتر انصاف کی راہوں کی طرف ہم کیس کو آگے چلا سکتے ہیں. سر بار بار جو سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک شخص کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنا دفاع کر پائیں گے اگر کل کو کوئی جنگ ہو جاتی ہے؟ اللہ کرم کرے. دیکھیں اس وقت جو کچھ مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ذرا غزہ میں دیکھ لیں، الامان، قسم خدا کی رونا آتا ہے اور خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے. جو کچھ وہاں 16 لاکھ بے گناہ لوگوں کو جو ہے یا مار دیا گیا ہے ساؤتھ غزہ میں، نہ 16 لاکھ یا ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے. آج یہاں عمران خان صاحب کے جو فارمر پرائم منسٹر کے آج مقدمات کی یہاں 2-3 کیسز میں سماعت کی. ایک تو آپ نے پہلے دیکھ ہی لیا کہ سائفر کے کیس میں جو ہے جیل ٹرائل کو ایک ڈویژن بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اس کارروائی کو جو ہے معطل کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ جیل ٹرائل سے معنی کر دیا ہے. دوسری آج پٹیشن جو آج 2 لگی ہوئی تھیں چیف جسٹس اور جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈویژن بینچ میں، وہ ایک تھی جو القادر ٹرسٹ کے متعلق تھی اور دوسری توشہ خانہ کے متعلق تھی، جس پر خان صاحب قبل از گرفتاری ضمانت پر تھے، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا اس سزا کی پاداش میں تو وہ عدم پیروی میں ان کی خارج کر دی گئی تھی، اور ہم نے یہ نالش کر رکھی تھی کہ اس حکم کو جو جس سے وہ خارج کر دی گئی ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانتیں، وہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ خان صاحب عمدن جو ہے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ بوجہ اٹک جیل ہونا کہ وہ ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ عدالت میں حاضر آتے، اور اگر عدالت کو حاضری مقصود تھی تو عدالت ہی انہیں طلب کر سکتی تھی، اور وہ چونکہ سرکاری تحویل میں تھے وہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا ان کو پیش کرنا. تو آج وہ 3 تاریخیں لیتے رہے نیب کے پروسیکیوٹر. ایک غلط قانون جو 2001 میں وقتی طور پہ لیے نافذ ہوا تھا اور 8 ماہ صرف چلا تھا، 2002 میں ختم ہو گیا تھا وہ قانون، لیپس کر گیا تھا، ریپیل ہو گیا تھا، اس کو لے کر وہ جو ہے 3 تاریخیں انہوں نے لی ان کیسز میں، ان میں کہ جی ہم یہ قانون پیش کرتے ہیں. اور وہ قانون بھی ایسا تھا کہ اس میں ایک 20 دن کی میعاد دی گئی تھی، 10 دن کی میعاد دی گئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زائد المیعاد دائر کی گئی ہے، اگرچہ وہ کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ پروسیکیوٹر نیب استعمال کر رہا تھا لہذا یہ ڈویژن بینچ سربراہی چیف جسٹس کی سربراہی میں آج انہوں نے لا منسٹری کو بلایا ہوا تھا. لا منسٹری کے جو ہے وہ ڈرافٹ مین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر بیان دیا کہ یہ کنفرم کیا، تصدیق کی اس امر کی کہ 2001 میں آیا تھا، 8 مہینے کے بعد وہ 2002 میں وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ قانون کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو ہم نے یہی پڑھ کے سنایا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ میں جب اسی 9 مئی کو خان صاحب کو عدالت عالیہ کے بایو میٹرک کے کمرے سے جب انہیں 80 سے 90 رینجرز نے یلغار مار کر غیر قانونی غیر آئینی طور پر انہیں گرفتار کیا تھا، اور جس کے شاخسانے میں آج سارا یہ جو ہے ایک ٹرموائل آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں تلاطم پھیلا ہوا ہے.
اس میں سپریم کورٹ نے جب ٹیک اپ کیا تھا تو عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے ان کی گرفتاری کو کہا تھا کہ جائز ہے، وہ اس کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے، اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو اس میں جب یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب اس کی نہ صرف گرفتاری ڈال دی گئی ہے بلکہ ریمانڈ بھی 8 دن کا دے دیا گیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دے دیا گیا ہے، تو بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کلاک ریورس کی جائے گی اور اس لیے انہیں وہ ریلیز کر دیا گیا اور وہ جو گرفتاری تھی اور ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اسے۔ تو یہ وہی کیس تھا پھر القادر ٹرسٹ کا، جس میں آج پھر دوبارہ سپریم کورٹ کی مخلصی کے باوجود، ہائی کورٹ کی جو ہے باوجود جو ہے پھر نیب نے جو ہے گرفتاری ڈال دی ہے، آج گرفتاری ڈالی ہے تاکہ یہ ان کو مانے کیا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے سے گریزاں ہو جائیں، کیونکہ قبل از گرفتاری بقول نیب کے یا پروسیکیوٹر کے وہ انفریکچوس ہو جاتی ہے جب وہ گرفتار ہو جائے۔ تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو عدالت کے ساتھ کی صریحاً دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یہ عدالت کی اس سے زیادہ تلحیق اور توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ عدالت میں جھوٹے بیان دے کر 3 تاریخیں 1 مہینے میں انہوں نے لی اور آج جا کے گرفتاری ڈال دی تاکہ عدالت عالیہ کو مانے کیا جائے اس کی جو ہے فیصلہ کرنے سے اور اس کو سننے سے روکا جا سکے۔ ہائی کورٹ نے چھوڑا پھر بھی گرفتار کر لیا اور عوام کو جو ہے خوشحالی ملے۔ اگر سر جیل ٹرائل جو ہے کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کالعدم قرار دے دی جائے گی؟ لیکن وہ گرفتاری جو ہے ان کی ظاہر ہے اس کی تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ تو سپریم کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ان کو ضمانت مل جائے گی، مخلصی مل جائے گی، لیکن آج میں نے جو ہے ان کی کواشمنٹ بھی کر دی ہے اس کیس میں، سپریم کورٹ میں کر دی ہے، جو یہاں سے ہائی کورٹ سے تو یہ فیصلہ نہ ہو سکا، ہمارے خلاف ہوا تھا کہ یہ پہلے 249A میں یہ ٹرائل کورٹ میں جائیں۔ اور بھائی کون سی ٹرائل کورٹ، ہم تو حیران ہیں کہ اس ٹرائل کورٹ جہاں ہماری سنوائی تک نہیں ہوتی ہے، جہاں ہماری ملاقاتیں ممکن نہیں ہے، جہاں فرشتے بیٹھ کر ہمارے اوپر سر کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہم تو کوئی بات خان صاحب کے ساتھ جو ہے کانفیڈینشیلٹی میں کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب وکیل کا اور ایک سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی تقدس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی اور کا حق نہیں ہے سننے کا، کسی اور کا، نہ آئین نہ قانون کے تحت کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے یا خان صاحب نے مجھے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ اتنا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فرشتہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے سر کے اوپر، بار بار کہتے ہیں بھائی جاؤ بگد ہے تمہارا کمرہ سارا بگد ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کان میں بات نہ کریں، تو ایسے میں کیا انصاف مل سکتا ہے؟ تو اوپن ٹرائل ہی میں جب عدالت میں آتے ہیں تو ہم جج صاحب کی مرضی کے ساتھ ان سے اجازت لے کر ہم اپنے سائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ ہمیں اپنے جو ہے معاملات معروضات بتاتے ہیں، تو ہم اس سے ہی جو ہے بہتر انصاف کی راہوں کی طرف ہم کیس کو آگے چلا سکتے ہیں۔ سر بار بار جو ایک سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک شخص کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنا دفاع کر پائیں گے اگر کل کو کوئی جنگ ہو جاتی ہے؟ اللہ کرم کرے۔ دیکھیں اس وقت جو کچھ مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ذرا غزہ میں دیکھ لیں، الامان قسم خدا کی رونا آتا ہے اور خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔ جو کچھ وہاں 16 لاکھ بے گناہ لوگوں کو جو ہے یا مار دیا گیا ہے ساؤتھ غزہ میں، نہ 16 لاکھ یا ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، بے گھر کر دیا گیا ہے، پوش کر دیا گیا ہے۔ وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہی ہے، 11,000 تو مار دیا ہے، 16 لاکھ کو ڈس لاج کر دیا ہے، ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لٹرلی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور مسلم امہ پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک جو ہے ایک پیج پر آ کر وہی جو ہے تدارک نہیں کر پاتے ہیں۔ 56 ممالک ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی بڑی معذرت انداز خان جو ہے انہوں نے موقف لیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہیں وہ چیئر ٹیکرز ہیں، وہ اپنی کرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں ہے تو انہیں مسلم امہ کی کیا پرواہ ہو؟ اچھا کھوسا صاحب، اس وقت یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں،
یار دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، دل جلانے کی باتیں کرتے ہو. ابھی تو ہم وکالت کر رہے ہیں اور ہم وکالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں. میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت، میں رول آف لا کا وکیل ہوں، میں جمہور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا وکیل ہوں. میں ریاست خدا داد پاکستان کی وکالت کر رہا ہوں، اس لیے مجھے وکالت کرنا. تھینک یو ویری مچ.